السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ارشد کرملائی اپنے فوجی بھائیوں سے مخاطب ہوں، اور خاص کر آرمی آفیسر سے، اور ان میں بھی خاص کر 70th PMA لانگ کورس سے، اور ان میں بھی خاص کر JCB 9 جتنے بھی میرے کورس میٹس ہیں۔ دیکھیے، ہم یہاں باہر جب بیرون ملک دیکھتے ہیں اپنے ملک کو، اور خبروں میں سنتے ہیں یا دوسرے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر۔ آج ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان کا صدر منتخب ہونے کے اوپر گارڈ آف آنر دی جا رہی تھی۔ وہ خود بھی گھبرائے ہوئے تھے، کنفیوز سے لگ رہے تھے، پتہ نہیں کیوں ڈر رہے تھے، کیا ان کے اوپر فوجیوں کو دیکھ کے ہی پتہ نہیں ان کے اوپر کیا طاری ہو جاتا ہے، ہم لوگوں سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں یہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، پورے پاکستان کے اندر سے آپ کو کوئی اور نہ ملا صدر بنانے کے لیے، کوئی اور نہ ملا وزیر اعظم بنانے کے لیے، کیونکہ شہباز شریف بھی اسمبلی میں جس دن انٹر ہوئے وزیر اعظم بن کے، تو شیم شیم کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ بنی جو مریم بی بی، ان کے اوپر بھی شیم اور چور اور پتہ نہیں کیا آوازیں کسنی شروع ہو گئی۔ تو یہ بےزتی ہوتی ہے، ملک کی بےزتی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو، اور ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اس میں فوج کا کیا قصور ہے، یہ تو عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں، تو یہ بات بالکل کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوری طرح یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے فوجی بھائی ہی جس کو چاہتے ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے اتارتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں آگے کرتے ہیں، اور کوئی چوں نہیں کر سکتا ہے۔ اس دفعہ جو الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور بالکل عوام کوئی چوں کرنے کی جرت ہی نہیں رکھتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، یہ جمہوریت کا یہی علاج ہے کہ اس کے اوپر ہتھوڑا مارا جائے، اس کو بھوٹوں سے کچل دیا جائے، کیونکہ یہ ایک مشرکانہ نظام ہے، یہ ایک جمہوری نظام اسلام کی ضد ہے۔ تو اس کے اندر تو یہ سب کچھ ہوگا بھائی، لیکن اسلام کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے کل اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 75 سال سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا آگے جا کے، اس کی پوری طرح جو ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے، وہ ہمارے فوجی بھائیوں کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ بڑا ان کو موقع ملا ہے صدر ایوب صاحب کو، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کو، پھر مشرف صاحب کو، اور یہ سارے جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے کہ طاقت کون ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو ساری ذمہ داری بھی پھر انہی کے اوپر ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ گسوٹ ہو رہی ہے، زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، ظلم ان کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، یا شرک کے ذریعے یا اللہ کو جو گالیاں دے رہے ہیں، کفر و شرک جو ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اس سب کے محافظ آپ ہیں، اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ بالکل یہ کان کی ساری کھڑکیاں کھول کے میرے بھائی سنیں، آپ بچ نہیں سکتے، یاد رکھیے، الا یہ کہ آپ لوگ بھی سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے ڈر جائیں، اور اللہ کا دین قرآن اس کا یہاں نافذ ہو، اور اس کے نیچے سرنڈر کریں۔ باقی یہ چند دن پہلے کسی نے کہا تھا کہ پہلے آئین پھر اسلام، دیکھیے کیسی کیسی باتیں۔ اور اپنے آصف علی زرداری صاحب کی جو اہلیہ تھیں، انہوں نے ایک دفعہ اذان کے اوپر بھی کچھ کہا تھا، اور ہاتھ کاٹنے کے اوپر کہا کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ سونے کے دروازے انہوں نے لگائے، عوام کو کتنا جھانسے دیے، روٹی کپڑے اور مکان کے، اور کس طرح مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا ان کی انا کی وجہ سے۔ کچھ ہمارے فوجی جرنیلوں کا بھی قصور تھا اس کے اندر، لیکن سارے ملوث، اس میں کوئی ایک نہیں ہے کسی ایک کے اوپر صرف ڈال دی جائے، لیکن بڑے بڑے جتنے یہ ادارے ہیں، ہمارے جج صاحبان ہوں، یا ہمارے سیاسی لیڈر ہوں، یا مذہبی لیڈر ہوں، تاکہ یہ سارے ذمہ دار ہیں اس کے، اور یہ کوئی عذر نہیں کر اللہ کے ہاں پیش کر سکیں گے،
کیونکہ جو میں چیز دیکھ رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ تو بالکل یہی ہے کہ اس قوم کے اندر شرک آ گیا ہے اور پوری طرح یہ شرک میں لت پت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے موقع ضرور دیا ہے آپ کو، اور سیاسی نعرہ بھی یہی لگایا گیا تھا، سیاسی انداز سے لگایا گیا تھا، مذہبی انداز سے یا دل کی گہرائی سے یا سمجھ کر یہ نعرہ نہیں لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ کے اندر تو بڑی طاقت ہے بھائی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، واسطے وسیلے کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، پکارنے کے لائق نہیں۔ یہ ساری چیزیں تو لا الہ الا اللہ کے اندر شامل ہیں، کوئی اس کی ذات کا ٹکڑا نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہ شامل ہے کہ کوئی نظام نہیں چلے گا سوائے اسلام کے، یہ جمہوریت نہیں چلے گی، اشتراکیت نہیں چلے گی، اور جتنے نظام پائے جاتے ہیں اس زمین کے اوپر اسلام کے علاوہ، یہ سارے باطل نظام ہیں، سارے مشرکانہ نظام ہیں، شیطانی نظام ہے، اور جمہوریت یہ تو بدترین شیطانی نظام ہے۔ تو لہٰذا ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ 7 پنجاب ریجمنٹ کا میں ایک افسر ہوں الحمدللہ۔ وہاں جا کے ساری تحقیق آپ کر سکتے ہیں۔ وہاں بھی میں ان کو یہی بھی بتایا تھا، یہ جو پی ٹی پریڈ کے اندر دم دم علی علی نعرہ حیدری لگاتے ہو، یہ نہیں، یہ نعرہ نہیں چلے گا، یہ مشرکانہ نعرہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر نعرہ لگانا ہے تو وہ ایک ہی نعرہ ہے اسلام کا، اور وہ بھی جنگوں کے اندر لگایا جاتا ہے، تکبیر ہے۔ اور وہ جو کسی نے کہا کہ ما سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو یہ ساری چیزیں ہیں مومنوں کے لیے، مخلص مومنوں کے لیے۔ ہمارے پاس کمانڈو دستے ہیں، ایٹم بم تک ہمارے پاس موجود ہے، بتائیے کتنے ہم اور زیادہ بنا سکتے ہیں، میزائل بنا سکتے ہیں، سب کچھ بنا سکتے ہیں۔ بالکل ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں سے، یقین کیجیے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ اور کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی مخلص مومنوں کو؟ تو پہلے ایمان خالص کیا جائے۔ اگر ایمان خالص کیے بغیر آپ کی موت آ گئی، جتنے مرتے جا رہے ہیں، کہاں کتنے سنتے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں مختلف موقعوں کے اوپر، تو وہاں تو فیصلہ عقیدے کے اوپر ہونا ہے، وہاں فیصلہ اس قوم پرستی یا ملک پرستی کے اوپر تھوڑا ہی ہونا ہے، یا فردی کے اوپر تھوڑا ہی ہونا ہے، یا رینک کے اوپر تھوڑا ہی ہونا ہے۔ وہاں تو پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک، تمہارا الہ کون تھا، تمہارا معبود کون تھا؟ تو جس نے آج شرک اختیار کیا وہ تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، وہاں ہی ڈیر ہو جائے گا، کلین بولڈ ہو جائے گا۔ پیچھے والے چاہے جتنی مرضی اس کی قبروں کے اوپر چادروں چڑھاتے رہیں، پھول چڑھاتے جائیں۔ بتائیے، یہ میں کئی دفعہ خبروں میں دیکھتا ہوں، جس طرح قبروں کے اوپر ہمارے فوجی بھائی بھی وہ پھول چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے، وہ دیوالی کی مٹھائی وہاں بارڈرز کے اوپر ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے، ہندوؤں کی مٹھائی یہ کھاتے ہیں اور یہ اپنی مٹھائی ادھر بھیجتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اس شرک کے اوپر جو مرے گا کہاں جائے گا؟ جو مرے گا آگ میں، جو مرا ہے آگ میں، اور جو مرتا ہے آگ میں۔ بالکل یہ قرآن اور صحیح حدیث کا آخری فیصلہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس لیے اتنا بڑا رسک نہ لو، ورنہ دنیا کی ذلت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور آخرت کی جو ذلت ہے وہ تو یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ یقینی ہے، جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آج۔ دیکھیں، ہر طرف دشمنوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ اتحادی یہ گٹھے ہو رہے ہیں، اور آگے جا کے بڑا سخت وقت آپ کے اوپر آنے والا ہے۔ تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کیا جائے، اور اس کے بعد ساری چیزیں، پہلے ایمان، پھر رمضان، پھر عمرہ، پھر حج، پھر جنگیں، پھر سب کچھ جہاد، یہ ایمان کے بعد ہے۔ تو لہٰذا اگر ان یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر غلبہ چاہتے ہو، ہندوؤں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، چائنیز کے اوپر، رشینز کے اوپر، ان میں سے یاد رکھنا کوئی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے۔ تھوڑے سے چند سکے دے کے، ڈالر دے کے آپ کو خوش کر دیتے ہیں کہ ہم آپس میں دوست ہیں، دوست نہیں ہیں۔ ہاں، وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک ان کا دین نہ اختیار کرو۔ تو آپ لوگوں نے ان کا دین اختیار کیا ہوا ہے۔ قبر پرستی آپ کا دین ہے، غیر اللہ کے نعرے آپ کا دین ہے، غیر اللہ کی نظر و نیازیں آپ کا دین ہے۔ تو یہ سب کچھ تو موجود ہے آپ کے اندر، اس وجہ سے دوستیاں بھی ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کا نام لیں گے، وہ دین اختیار کریں گے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا، تمام انبیاء کی سنت یہی ہے دین اسلام، اور صحابہ اکرام نے جس انداز سے اس کو اپنایا، کس طرح کھلبلی مچی ہے مکہ کے اندر، اور نجاشی تک یہ دعوت جب پہنچی تو اس کے دربار کے اندر بھی ہلچل مچی، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرا۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے لوگ، عوام تمہارے مخالف ہو جائیں گے،
تو اس نے کہا جب اللہ نے مجھے بادشاہی دی تھی تو ان لوگوں سے پوچھ کے نہیں دی تھی، یعنی یہ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت اس سے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ بالکل حقیقی عقیدہ ہے، وہ نہیں ڈرا کسی نے، کس طرح اللہ نے اس کو قائم رکھا۔ اسی طرح آپ کو جو اگر آپ حکومت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جج بنایا، کسی کو جرنیل بنایا، کسی کو اور لیڈر بنایا، کوئی پولیس کا افسر ہے، یہ ساری یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ وہ جب چاہے گا چھین لے گا، پھر آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اور موقع آپ ضائع کر دیں گے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اگر آپ نے ایمان عقیدے کی طرف رجوع نہ کیا، یہ بات نہ مانی پوری دل کی گہرائی کے ساتھ، اور شرک و کفر کا رد نہ کیا، تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، یقین کرو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو فرقے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، یہی سارے مسلک ہیں جو ہماری فوج کے اندر بھی ہیں، انہی کے یہی مسلک ہیں۔ جب اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں ہمارے فوجی جوان جاتے ہیں یا آفیسرز جاتے ہیں، چھٹیاں جاتی ہیں، انہی لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، درباروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں۔ اسی معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ دماغوں کے اندر تو شرک ہے، لیکن شرک دماغ میں ہو اور ان سب کو اکٹھا کر کے اگر آپ کہیں کہ ہم اس طرح وہ جناب جس طرح عوام کو اپنی قابو کر لیتے ہیں اسی طرح آگے جا کے فرشتوں کو بھی قابو کر لیں گے، تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف ایک فرشتہ ہی پوری دنیا کی فوجوں کو ڈنڈیا لگانے کے لیے، ان کو اردی لگانے کے لیے اور ان کو پٹھو لگانے کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک فرشتہ ہی، اللہ کے اتنے لشکر ہیں، اللہ کی اتنی فوجیں ہیں، اور وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ایک انتہائی معمولی لشکر اس نے بھیجا تھا جب یہ جس کو کرونا کہتے ہیں، کرونا وائرس، تو آپ اندازہ لگائیں پوری دنیا کو جکڑ کے رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ پوری دنیا کی تنظیمیں، ایجنسیاں، فوجیں، دولت اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی اس کرونا وائرس کے سامنے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو یہ انتہائی خیر خواہی کی وجہ سے یہ باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے ہو تو غم ہی تو نہ دو، کسی کو زخم اگر اس کے اوپر مرہم نہیں رکھ سکتے ہو تو اس کے اوپر نمک تو نہ چھڑکو۔ تو یہ آپ لوگوں کا، یعنی کرپٹ لوگوں کو پھر بار بار آگے لانا، ان کی عزت کرنا، گارڈ آف آنر اور سلوٹ کرنا، یہ فوج کی توہین ہے، یقین کیجیے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے جب انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے اور سلوٹ کیا ہے 10% کو، اور دوسرے کرپٹ لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کا مال لندن میں لے گئے، دبئی میں لے گئے، اور ان کو ہماری فوج سلوٹ کر رہی ہے، پولیس سلوٹ کر رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی جو ہے نا ایک کمزوری ہے، بہت ہی بڑی محرومی ہے اور بےزتی ہے، اور یہ گناہ کے اندر ہے۔ یہ آپ کا گناہوں کی گٹھلی مضبوط ہو رہی ہے۔ کہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی ہے نبی علیہ السلام کی کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو ایک عورت کو حکمران بنا لے؟ تو نبی علیہ السلام کی بات ہے، اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ باقی ذرا سی کوئی دوسری جو وہ نہیں مانتے وہ تو کافر مشرک ہیں، وہ خاکے بنائیں یا اس طرح کریں، وہ تو ان کریں، وہ تو ہیں ہی کافر مشرک۔ تو یہ جو اپنے کر رہے ہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا بتائیے؟ دین کو تماشا بنایا ہوا اور آپ لوگ اس کے محافظ بنے ہوئے ہیں، شرک کے آپ رکھوالے بنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا؟ بالکل، میں پورے شرح صدر کے ساتھ میں یہ بات اپنے فوجی بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، خاص کر آرمی چیف کو، جنرل آصف منیر صاحب کو، کہ اس طرف توجہ دیں۔ آپ تو حافظ قرآن ہے، آپ سے تو زیادہ پوچھا جائے گا، آپ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اور قرآن کو پڑھو۔ قرآن کے پہلے صفحے کا یہ انکار ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، گمبد، کبے، عرس، میلے، یہ کفر ہے قرآن کا، کلمے کے ساتھ یہ غداری ہے، اور آپ ان سب چیزوں کے محافظ بنے ہوئے، کسی کی پرواہ نہ کریں، بالکل کوئی آئین وائن نہیں ہے قرآن کے علاوہ اور صحیح حدیث کے علاوہ۔ باقی اس کے اندر صرف لکھ دینا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ صحیح دین کے اندر تو لکھنے کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی کوئی لکھنے والی چیز ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے؟ وہ حاکمیت تو ویسے ہی اللہ کی، پوری کائنات کا وہ حاکم ہے، تو اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی بات آپ کے سامنے آئی ہے، اس کو سنجیدگی سے لو، اور ذرا برابر اس کے اندر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ ایک مسئلہ ہے کہ تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، اس پر بھروسہ رکھو، توکل رکھو، اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ ان کافروں اور مشرکوں کے سامنے، دیکھنا کوئی تمہارا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا ہے۔ یقین کرو، تمہارا روب اور دبدبا دوسری قوموں کے اوپر ہوگا۔ اپنی ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی میزائلوں کو ذرا حرکت دو، ان کو اپنے ملک کے اندر مناسب جگہوں کے اوپر تعینات کرو، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود خبریں پھیلیں گی کہ پاکستان یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس طرح ان کے دلوں کے اوپر ہیبت طاری ہوگی۔ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر سورہ انفال کی آیتیں میں نے سنی تھی، ابھی تک مجھے زبانی یاد ہے، ان کا انگلش کے اندر ترجمہ بھی مجھے زبانی یاد ہے، اردو کے اندر بھی، کہ اپنی ساری قوت اور فوجی قوت کو تیار رکھو اللہ کے دشمنوں کے خلاف، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں کے اوپر جو دشمن ہے اللہ کے اور تمہارے دشمن۔ اور
اس کے علاوہ کچھ اور جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اور آخر میں بڑے زبردست انداز سے یہ بات کہی جاتی تھی، اینڈ وٹس ایور یو ول اسپینڈ ان دی کاز آف اللہ شیل بی ریپیڈ ٹو یو اینڈ یو شیل ناٹ بی ٹریٹڈ انجسٹلی، کہ جب جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں واپس دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔